الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی ازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ خود بخود اے محبوب آپ فرما دیجئے نہیں جان سکتے جو آسمان و زمین میں غیب کو آپ فرمائیے خود بخود نہیں جان سکتے جو آسمان و زمین میں ہے غیب کو سوائے اللہ کے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت طیبہ سورہ نمل کی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے درمیان عرصے میں نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب کفار مکہ کے گنڈوں کی اور مکہ کے جاہلوں کی، کفار و مشرکین کی عداوت اپنے عروج پر تھی۔ غلط الزامات، طعن و تشنیع، بہتان ترازی کے طوفان برپا کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اہل اسلام پر ظلم و ستم کی انتہا کر رہی تھی۔ وہ اگرچہ تجارت پیشہ ور تھے، ان کا ذہن کاروباری قسم کا تھا جو سود و زیاں کی گھٹیاں ہی سلجھاتا رہتا۔ دنیائی لحاظ سے زیرک و دانا ہونے کے باوجود وہ پتھر اور لکڑی کے گھڑے ہوئے بتوں کو خدا یقین کرتے۔ برسر عنوان آیت طیبہ سورہ نمل کی 5ویں رکوع کی ہے۔ اس رکوع میں شرک کے بطلان پر ایسی مسکت اندندان شکن دلائل پیش کیے گئے جن کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ شرک میں مبتلا ہونے والی کسی قوم کے پاس آج بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جو قوم شرک میں مبتلا ہو رہی ہے آج بھی دیکھ رہے آپ، ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ذات ہے کہ اپنے تمام افعال وہ صفت کمال میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، پھر کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا کتنی بڑی حماقت ہے۔ آخر میں فرما دیا کہ یہ روشن حقیقتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی، اگر تمہارے پاس ان کے خلاف یا اس میں سے کسی ایک کے خلاف بھی کوئی دلیل ہو تو وہ پیش کرو۔ تمہیں اذن عام ہے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، بلکہ داعی حق رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کے قتل کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ اہل اسلام اپنا اصل وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کفار کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیجا مطالبہ تھا، جس قیامت سے آپ صبح شام ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ وہ کس سن میں کس تاریخ کو آئیں گی۔ ان کے اس یعنی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب انہیں فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کا غیب تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے، اس کے آگاہ کیے بغیر کوئی نہیں جانتا ہے۔ چونکہ وقوع قیامت کے وقت معین کا تعلق غیب سے، میں خود بخود اللہ تعالیٰ کی آگاہ کیے بغیر اس کو نہیں جانتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں اس بات کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ کے آگاہ کیے بغیر کوئی غیب سے آگاہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگاہ نہ کیا ہو۔ اس آیت کو دوسری آیت اس قسم کی دلیل بنا کر حضور علیہ السلام سے علم غیب عطائی کی نفی کرنا یہ حقیقت کا
منہ چرانے کے مترادف ہیں، کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ حضور علیہ السلام خود بخود بغیر اللہ تعالیٰ کی عطا کیے علم غیب جانتے، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، اور ہمارا اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم غیب سے آگاہ فرمایا۔ کتنا عطا فرمایا اس کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جانے اپنے حبیب کو کتنا غیب کا علم دیا، اور لینے والے مصطفیٰ جانے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ ما لا یقعود تحت الحواس ولا تقتضیہ بداہت العقل، یعنی وہ علم جو حواس کی رسائی سے بالاتر ہو اور جو قوت عقل سے بھی حاصل نہ کیا جائے، اسے غیب کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ زمین و آسمان میں جو بھی موجود ہے، فرشتے، جنات، انسان، جن، علماء، اولیاء، انبیاء اور اولو العزم رسول بھی داخل ہے، دیگر مخلوق میں سے کوئی بھی الغیب کو نہیں جان سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ عالم الغیب ہے۔ جس طرح اس کی ذات میں، اس کے دیگر صفات میں کوئی ہم سری کا دم نہیں مار سکتا، کوئی ہم سری کا دم نہیں مار سکتا، اسی طرح اس کی صفت علم میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص اس کی صفت علم میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم میں کسی کو شریک بنائے گا، وہ بھی اس طرح مشرک ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا کچھ کام نہیں آئے گا، عمل برباد ہو جائیں گے اللہ کی ذات میں اگر شریک کرے گا کسی کو۔ تو جس طرح اس کی دوسری صفات میں کسی کو شریک بنانے والا یا اس کی ذات کی طرح کسی کو واجب الوجود ماننے والا مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ رسول اعظم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم غیب تھا۔ میں آگے آیت کریمہ پڑھوں گا، اس میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، اس میں جگہ جگہ اختلاف، تضاد پاتے، گویا قرآن میں اختلاف نہ پایا جانا اس بات کی محکم دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر غور و فکر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ کر اس آیت کا ترجمہ یہ کیا جائے، اس کا یہ مطلب ہوگا زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے وہ غیب کو نہیں جانتی۔ حالانکہ قرآن کی بے شمار آیتوں سے ہمیں فرشتوں کا، نزول وحی کا، قیامت، جنت اور دوزخ کا علم ہے، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ حالانکہ یہ تمام عالم غیب کی چیزیں نیز کثیر تعداد آیات، ہزاروں صحیح حدیثوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امور غیبیہ پر مطلع ہونا ثابت ہے، یعنی میرے نبی علم غیب جانتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کی۔ اس آیت نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوسری تمام صفت کی طرح اس کی یہ بھی صفت ہے کہ قدیم ہے، ذاتی ہے، غیر متناہی، یعنی ایسا نہیں کہ وہ پہلے کسی چیز کو نہیں جانتا تھا آپ جاننے لگا، بلکہ وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے بھی، اس کے حسین حیات میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی اپنے علم تفصیلی سے جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نیز اس کا یہ علم اس کا اپنا ہے، کسی نے اس کو سکھایا نہیں۔ نیز اس کے علم کی نہ کوئی حد ہے، اللہ کے علم کی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا۔ اگر کوئی شخص کمایا یعنی مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا کسی کے لیے اثبات کرے، ثابت کرے، وہ ہمارے نزدیک شرک کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے کہ حضور پر نور امام الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
علم خداوند کریم کے علم کی طرح قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، یعنی رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے نہیں تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم دینے سے حاصل ہوا، اور نہ ہی وہ ازلی ہے جس کی ابتدا نہ ہو، نہ ہی ابدی ہے جس کی انتہا نہ ہو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی ابتدا بھی ہے اور اس کی انتہا بھی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم خداوند کریم کے علم کی طرح ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، یعنی خود اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، اللہ تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا، وہ ہمیشہ سے جانتا تھا نہ ہمیشہ جانے گا، جب دنیا کا وجود بھی نہیں ہو تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا علم تھا ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطا یعنی اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے آپ کو علم حاصل ہوا۔ تو رسول کا علم خداوند کریم کے علم کی طرح غیر متناہی اور غیر محدود نہیں بلکہ متناہی اور محدود ہے۔ کس کا علم؟ رسول کا علم۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے محیط کے ساتھ حضور کے علم کی نسبت اتنی بھی نہیں جتنی پانی کے ایک قطرے کو دنیا بھر کے سمندروں سے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ والارض الغیب الا اللہ، یعنی جو آسمانوں زمین میں غیب نہیں جانتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس آیت میں طیبہ میں من فی السماوات والارض موضوع لا يعلم الغیب محمول ہے، گویا اللہ تعالیٰ کے علاوہ آسمانوں زمین کی تمام چیزوں سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ سالبہ کلیہ کی نقیض موجب جزئیہ ہوتی ہے، اور موجب جزئیہ وہ ہوتا ہے جس میں موضوع کے بعد افراد کے لیے محمول ثابت ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، یعنی وہ عالم الغیب، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو جن کو وہ پسند کرتا چن لیتا ہے۔ اس آیت طیبہ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آگاہ کرنے کے بعد رسول علم غیب جانتے ہیں۔ اور بھی قرآن پاک میں آیت کریمہ ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم میں صحیح حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کرتے کہ حضور نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذلک الی یوم الساعة الا حدث به حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ قد علمہ اصحاب ہؤلاء وانہ لیکون منہ الشیء قد نسیتہ فاراہ فاذکرہ کما یذکر الرجل وجہ الرجل اذا غاب عنہ ثم اذا اراہ۔ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک ہونے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کا ذکر حضور نے نہ فرمایا یاد رکھا اس کو جس نے یاد رکھا، اور بھلا دیا جس نے بھلا دیا۔ میرے یہ سارے صحابہ اس کو جانتے، اور ایسا ہوتا کوئی ایسی شے وقوع پذیر ہوتی ہے جسے میں بھول چکا ہوتا ہوں تو اسے دیکھتے ہی مجھے یاد آ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بالکل اس طرح جیسے تیرا کوئی واقف آدمی کافی عرصے تجھ سے غائب رہا ہو، جب تو اسے دیکھے تو تو اسے پہچان لیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے والے سنو، آقا فرماتے انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال عرضت
علی امتی وعلمت من یؤمن به ومن یکفر فقال المنافقون انه یزعم انه یعرف من یؤمن به ومن یکفر ونحن معه ولا یعرفنا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میرے سامنے پیش کی گئی، اور جو مجھے علم دیا گیا کون میرے ساتھ ایمان لائے گا، کون میرے ساتھ کفر کرے گا، یعنی کون مجھ پر ایمان لائے گا، کون کفر کرے گا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا۔ اس وسعت علم پر کسی مومن نے اعتراض نہیں کیا، یعنی جو مومن تھا، جو عاشق مصطفیٰ تھا، جو حضور کا جانثار تھا، صحابہ نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقین نے از راہ مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ میں ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، حالت یہ کہ ہم ہر وقت آٹو پہر ان کے ساتھ رہتے، ہمارا تو علم نہیں۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، کیا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو منافقوں کا علم تھا، نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں۔ صحابہ کرام تو اپنے نبی کے علم کی وسعت دیکھ کر خوش ہوتے، اور منافق لوگ تسلیم نہ کرتے، چی بچی ہو کر اعتراض کرتے۔ آپ کے علم پر اعتراض کرنے والے اپنا انجام سوچ لے۔ پتہ چلا کہ نبی کے علم غیب پر خوش ہونا اور سن کر یہ صحابہ کی سنت ہے، اور اعتراض کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ اب دیکھ لے کہ کون کس کی جماعت میں جا رہا ہے۔ جو نبی کے علم غیب کو سن کر مانتا، اس پر خوش ہوتا، وہ صحابہ کے طریقے راستہ صحابہ پر ہے، اور جو اعتراض کرتا ہے وہ منافقین کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے۔ اپنا اپنا مقدر ہے۔ تو علم نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب بتانے والا۔ آج ساری دنیا کے دیوبندیت، وہابیت، نیچڑیت، چکڑالیت، سارے باطل فرقے نماز روزے لے کر پھرنے والے، انہیں پوچھو کہ نبی کا مطلب کیا ہوتا۔ لفظ نبی کا مطلب ساری لغت ڈکشنریوں کے اندر دیکھو آپ، اسلامی ڈکشنری کے اندر، عربی کے اندر، گرامر کے اندر، لفظ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غیب بتانے والا۔ جب لفظ نبی کا مطلب ہی غیب بتانے والا ہوا تو تم نبی کے علم غیب کا انکار کر رہے، مان رہے نہیں۔ یہ کون سے مسلمان؟ یہ مسلمان نہیں، یہ ڈاکو اسلام کے۔